کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو علم سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو خرد سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے اگر علم سے اللہ تبارک و تعالی ملتا، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، کیا یہ سب گمراہ ہوتے؟ بڑی بڑی درسگاہیں لوگ لیے بیٹھے، بڑی بڑی دکانیں لوگ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دیکھیے آپ ہم سب کو گمراہ کہتے ہیں یا نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور لیکن ہمارے نزدیک وہ گمراہ۔ بڑے بڑے علم والوں کو دیکھیے جنہوں نے عربی لغتیں لکھی اور جانے کیا کیا کام کیا، کیا یہ مواحد ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی روشنی میں بھی اللہ تبارک و کا تلاش کرنا بالکل بیکار ہے۔ عقل سے اگر اللہ ملتا تو آپ نے دیکھا کیسے کیسے عقل مند لوگ موجود ہیں۔ چاند میں گئے، چاند میں جانے کے بعد مریخ پر جناب کمن ڈال رہے ہیں، صاحب چاند میں راکٹ گشت کر رہا، اس کی نبض یہاں دیکھی جا رہی ہے، بلڈ پریشر یہاں جناب چیک ہو رہا۔ کتنے عقل مند لوگ ہیں، کیا یہ سب کے سب ایمان والے ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی، علم اور فضل سے خرد سے جاننے کی کوشش کی، یہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کو دریافت کرنے کی یہ ذرائع ہیں نہیں، یہ ذریعہ ہے نہیں اللہ کے دریافت کرنے کا۔ ارے اللہ کے معرفت کا ذریعہ تو تھی مصطفیٰ کی ذات، اور تم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، عقل کے پیچھے لگ گئے، خرد کے پیچھے لگ گئے، علم کے پیچھے لگ گئے، اس لیے تم نے دھوکہ کھایا۔ ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا، ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اب کیا ہوا؟ کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا، خدا کو جب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتھر کو خدا کہہ گئے۔ کسی نے عقل کو خدا بنا، عقل کو ذریعہ بنایا اور ڈھونڈنے کی کوشش کو چاند کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ سارے مرتد بے ایمان کافر اس لیے ہیں کہ ان سبوں نے وہ ذرائع تلاش کیے جو ذریعہ تھے نہیں، وہ طریقے انہوں نے اپنائے کہ جو فی الواقع نہیں۔ اور مسلمان اس لیے ہے اس نے اللہ کو نہ علم سے جانا، نہ عقل سے، نہ خرد سے، نہ فضل سے۔ ہم نے اگر خدا کو پہچانا مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا۔